السلام علیکم میری پیاری طلبہ و طلبات، میں شہزادہ اعجاز احمد، ٹیچر بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نگری۔ آج جو ہمارا موضوع ہے میری پیاری طلبہ و طلبات، وہ علامہ اقبال کی نظم جگنو ہے۔ میں اس نظم کو پڑھوں، آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 203 پر نظر جما کے رکھیں۔ پہلے میں اس نظم کو پڑھوں، پھر میں آپ کی آسانی کے لیے اس نظم کا ایک خلاصہ پیش بھی کروں گا۔ اس خلاصے کے اندر سے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال جگنو کے ذریعے انسان کو کیا میسیج دینے کی کوشش کرتا ہے، کیا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی کتاب کے صفحے نمبر 203 پر نظر جما کے رکھیں۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں، آیا ہے آسمان سے اڑا کر کوئی ستارہ، یہ جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یہ شب کی سلطنت میں دن کا سفیر ہے، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، دزہ ہے یا نمایاں سورج کی پیرہن میں، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی کہن سے آیا کبھی کہن میں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، روشنی کا طالب روشنی سرپا، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیج دی جگنو کو روشنی دی۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چپکا کی اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری، حسن ازل کی پیدا ہر ایک چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سکن ہے گنجے میں وہ چٹک ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے، انداز گفتگو نے دیکھے دیے ہے ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے، کثرت میں ہو گئے ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو۔ میرے پیارے طلبہ و طلبہ، جیسے کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نظم اور غزل میں فرق ہے، کہ غزل کا ہر شعر معنی کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے، تو غزل میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی پڑتی ہے۔ یہاں ہم پوری 10 سے 20 شعر پر نظم مشتمل ہو ایک خلاصہ ایک ہی وقت میں پیش کر سکتے ہیں، یا 3 4 اشعار کو ایک ہی سمجھا سکتے ہیں۔ میری پیاری طلبہ و طلبہ، جیسے کہ آپ نے 6 یا 7 تو مجھے پوری یاد نہیں ہے، اردو کتاب میں پڑھی ہوگی کہ علامہ اقبال کے ایک نظم پہاڑ اور گلہری میں وہ بتاتا ہے کہ اگرچہ گلہری ایک تھوڑا سا پرندہ ہے، یہ جانور ہے، لیکن اس کے اندر وہ خوبی دی اللہ نے جو پہاڑ جیسی بہت بڑا زیادہ اونچا جو ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی چیز برا نہیں قدرت کی کارخانے میں، یعنی ہر ایک چیز کے اندر اپنی اپنی جگہ اہمیت اور افادیت رکھی ہے اللہ نے، کوئی چیز اللہ نے اس دنیا میں یوں ہی نہیں بنایا ہے۔ تو میرے طلبہ و طلبات، اس نظم کے اندر بھی علامہ اقبال
ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن اللہ نے جو اس کو اندر روشنی دی ہے، اس روشنی کی وجہ سے اس کی وہ اہمیت ہے جو اس کے باقی جانوروں یا کیڑوں سے منفرد اور ممتاز بنا دیتا ہے. جیسے علامہ اقبال اس نظم کے اندر، اس مختصر نظم کے اندر علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اس نظم میں جگنو کو عنوان بنا کر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی اور حسن رکھ دیا ہے، اور وہ اسی حسن کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں. نظم کے آغاز میں شاہ رات کے اندھیری میں چمن میں چمک رہے جگنو کی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے لا رہے ہیں. وہ اس کو پھولوں کی محفل میں جل رہی شمع سے، آسمان کے ستارے سے، چاند کی کرن سے، رات کی سلطنت میں وارد ہوئی دن کے سفیر سے اور سورج کا پیرہن پہنے ہوئے ذرے سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں اس نظم کے اندر، تکما کوئی گرا ہے مہتابگی کو بکا، دزہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں. جس حسن کا ازل ہے، اصل میں اس نظم کے اندر جس حسن کا ازل کا اظہار جگنو اپنی روشنی سے کرتا ہے، اسی حسن کو پھول اپنی مہک سے اور بلبل اپنی چہک سے، انسان اپنے سخن سے، پھول اپنی چٹک سے، پرندے اپنی چہچہٹ سے، اور گل اپنی خاموشی سے، سحر اپنی رنگینی سے، درخت اپنی سائے سے، پانی اپنی روانی سے ظاہر کرتے ہیں. جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو یہ جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیج دی، جگنو کو روشنی دی. تو علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں اس نظم کے اندر، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سکن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے. یعنی پھولوں کا کھلنا ہی اس کی خوبصورتی ہے، مگر انسان کا بات کرنے کا انداز، جس بات کرنے کے انداز سے، نرالے انداز سے وہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، وہ بات کرنے کا انداز اس کے اندر جو اللہ نے یہ خوبی ہے. تو اس نظم کے اندر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرق تو یہ ہے کہ جو ہمارے لیے رات ہے وہ جگنو کے لیے دن ہے. یعنی جو رات ہمارے لیے آرام کے لیے بنائی گئی، مگر جگنو کے لیے وہی رات کام کرنے کا ہے، تاکہ روشنی بن کر وہ لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، روشنی بن کر چمکتے ہوئے وہ اپنی خوبصورتی، اپنی حسن دکھاتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. لیکن اختلافات ہمارے کہنے سے ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی انگنت، یعنی جتنی بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے، انگنت یعنی جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، کے اندر ایک ہی وحدت پائی جاتی ہے. یعنی وہ تو سبھی، چاہے پرندے ہو، جانور ہو، انسان ہو، جنات ہو، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ بس ایک اللہ تعالیٰ کے نظام کی تحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم اس کے منشی کے تحت چلتے ہیں. میری پیاری طلبہ و طلبات، یہ نظم جو ہے، اس نظم میں علامہ اقبال نے بے انتہا تشبیہات کا استعمال کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل میں جو انسان ہے، انسان اگر اشرف المخلوقات ہے، مگر جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا کے بھی اندر اللہ نے اپنی ایک نرالی خوبی پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چھوٹے بڑے چیز کو خصوصیتوں سے نوازا ہے. جگنو ہو یا پروانہ، چاند ہو یا بلبل، پھول ہو یا شبنم، کوئی بھی چیز فضول نہیں. میرے پیارے طلبات، مخلوقات کو امن و امان اور اخوت کے لیے پیدا کیا گیا. ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم جگنو بھی وحدت میں کثرت کا راز سمجھایا گیا ہے. مگر اگرچہ اس جگنو کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت ساری خصوصیات ہے، لیکن آخر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بس ایک اللہ کے منشی کے تحت اس کی زندگی گزرتی ہے. تو اس نظم میں خوبصورت مثالیں دی گئی اور قابل غور تشبیہیں بھی پیش کیا گیا، کیونکہ علامہ اقبال کے اس نظم جگنو میں جو تشبیہاتیں استعمال کی گئی، کبھی سورج کا نام دے کر،
کبھی پھول کا نام استعمال کر کے، کبھی انسان کے اندر جو سکن ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، کبھی اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سحر کی بانکی دلہن کی صورت میں لال جوڑا شبنم کی عرصی لے کر آتا ہے، یا صبح کا جو نظارہ شفق کا پیش کیا گیا وہ کتنا اچھا لگتا ہے جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شفق جو ہے اسی سے دنیا کی آغاز ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی جگنو ایک اڑنے والے کیڑے جس کی جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے، اس کو موضوع بنا کر ایک خوبصورت نظم لکھی علامہ اقبال نے سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ جگنو جو ہے جو چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر بے شمار خصوصیتیں، بے شمار کوالٹی، بے شمار اہمیت اور افادت پیدا کی ہے جو کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ نظم علامہ اقبال کی ایک شہکار نظم ہے۔ اس نظم کے اندر جو کچھ علامہ اقبال جگنو کی اہمیت کے بارے میں بتاتے، شاید اگر ہم کوئی اور جگنو کی اہمیت پر مضمون 50 صفحات پر بھی لکھتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا علامہ اقبال نے بس ایک ہی صفحے پر یا 2 صفحے پر چند اشعار کی نظم بنا کر جگنو کی اہمیت اور افادیت کو پیش کیا، وہ قابل دید ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اس نظم کا جو خلاصہ میں نے بتایا، آپ نے کچھ جگنو کی خصوصیات اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی بہت کوئی بات سمجھ آئی ہوگی، جو بات آپ کو انشاءاللہ امتحان میں کارآمد ثابت ہوگی۔ شکریہ۔